السلام علیکم، میں مجاہد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریری ہائٹس۔ آج کا موضوع مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اہم بھی ہے اور دلچسپ بھی، اس لیے آخر تک میرے ساتھ رہیں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماڈرن ناول ماڈرن ایج کا نچوڑ ہے۔ چند باتیں جنرلی ماڈرن ناول کے بارے میں، پھر چلیں گے اس کے رائٹرز پہ۔ پہلی بات جو ہمیں ماڈرن ناول کے بارے میں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ماڈرن ناول انفلوئنس تھا وکٹورین ایج سے، یا شاید یہ کہنا بھی غلط نہ ہو کہ ماڈرن ناول کی پاپولیرٹی ہے ہی وکٹورین ایج کے مرہون منت۔ دوسری بات ماڈرن ناول از ویری rich in terms of its age influence, its figures and its writings۔ علاوہ ازیں تھیم اور سٹرکچر جو ماڈرن ناول میں استعمال کیا گیا that too is very impressive۔ اب ایک اہم بات، ایک بک ہے ایسپیکٹس آف ناول، اسے ایم فوسٹر نے لکھا۔ یہ ایک کریٹیکل بک ہے۔ یہ بک بتاتی ہے کہ ناول کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا تھیم، اس کا سٹرکچر، اس کے کریکٹرز، اس کا پلاٹ، حتیٰ کہ ناول کے بارے میں ہر چیز اسی بک سے سمجھی جاتی ہے۔ اس بک کا کریڈٹ بھی ماڈرن ناول کو جاتا ہے، جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماڈرن ناول کو کتنے سکلفل طریقے سے لکھا گیا۔ آخری بات اس ضمن میں یہ کہ ماڈرن ناول کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک دا انسیسٹرز اور دوسرے دا ٹرانزیشنلسٹس۔ انسیسٹرز وہ رائٹرز تھے جنہوں نے ماڈرن ناول کی بنیاد رکھی، جبکہ ٹرانزیشنلسٹ وہ تھے جنہوں نے اسے کمال بخشا۔ اس میں کلونیل اور پوسٹ کلونیل تھیم پورٹرے کی اور اس کو ایک گراؤنڈ بریکنگ جانرا بنا دیا۔ یہ تھی ماڈرن ناول کے بارے میں چند بنیادی باتیں۔ اس کی ڈیٹیلز پہ جانے سے پہلے آئی وڈ ایڈوائز یو کہ آپ ماڈرن ایج کی ابتدا کو سمجھیں، اور اس کے لیے آپ کو اس سے اچھی ویڈیو کہیں نہیں ملے گی۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، ابھی جا کر کے دیکھ لیجئے۔ لیٹ اس اسٹارٹ ماڈرن ناولسٹس۔ ایچ جی ویلز، دی فرسٹ انسیسٹر آف ماڈرن ناول۔ ویلز کے لٹریری کیریئر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم ہر حصے کا بریفلی جائزہ لیں گے، مگر اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ویلز کا فوکس کس چیز پہ تھا، یعنی اس کی بیسک تھیم کیا تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ویلز کی بیسک تھیم تھی سائنس۔ ویلز نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور سائنٹیفک انوینشنز کو ڈسکس کیا۔ علاوہ ازیں اس کا ماننا تھا کہ کلاسیکل ہیومنزم کو سائنس اور بائیولوجی سے ریپلیس کیا جانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا ماڈرن ہونا ناگزیر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ویلز نے یہ بھی کہا کہ ورلڈ ہسٹری کو لیٹن اور گریک سے ریپلیس کیا جانا چاہیے۔ ہم اگر ویلز کے ورکس کی بات کریں تو انہیں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا فیز سائنٹیفک رومانسز۔ اس فیز میں وہ ناولز لکھے گئے جن میں پیورلی سائنس پہ فوکس کیا گیا۔ اس فیز کے چند مشہور ناولز میں دی ٹائم مشین، دی وار آف دی ورلڈز، دی فرسٹ مین ان دا مون اینڈ آل لائک دیٹ۔ جیسا کہ تھیم سے ظاہر ہے اور جیسا کہ ان ورکس کے ٹائٹلز بتا رہے ہیں، ان تمام تر ورکس میں سائنس ہی پہ فوکس کیا گیا۔ دوسرا فیز ہے ڈومیسٹک ناولز کا۔ ان میں سوشل اور ڈومیسٹک لائف کو پورٹرے کیا گیا۔ بڑے بڑے ناولز میں کپس، ٹونو بنگی اینڈ اینا ویرونیکا، اور آخر میں ہیں سوشل ناولز۔ ان ناولز میں سوسائٹی اور مین کا ریلیشن شپ پورٹرے کیا گیا، جیسا کہ دا نیو میکاولی، مسٹر برٹلنگ سیز اٹ تھرو اینڈ دا انڈائنگ فائر۔ دس از آل اباؤٹ ایچ جی ویلز۔ ایچ جی ویلز کے بعد ماڈرن ایج کے 2 اور بڑے ناولسٹس، آرنلڈ بینٹ اینڈ ہنری جیمز۔ بینٹ کی تھیم انتہائی سادہ اور سوشل لائف کے متعلق ہے۔ لائف کو ڈومیسٹک ڈومینز میں پورٹرے کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ نیچرل اور اسپیکٹیکل سینریز کا استعمال کیا گیا۔
ایک اہم خوبی جو بہت کم رائٹرز میں ہوتی ہے ارنلڈ بینٹ میں موجود تھی، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے مطمئن تھا۔ اس نے جس طریقے سے ماڈرن مین کو پورٹرے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو، سو پازیٹیولی اینڈ سو سودنگلی۔ بینٹ نے کئی بڑے ناولز لکھے جیسا کہ دا اولڈ وائبس ٹیل، کلے ہینگر، دی رائسی مین اسٹیپس اینڈ دا گرینڈ بیبلین ہوٹل۔ یہ تمام تر واقعات ماڈرن مین کو ایز اے گرینڈ مین پورٹرے کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس گرینڈ لائف کی ایک خوبصورت اور اسپیکٹیکل لک بھی پیش کرتے ہیں۔ دین کمز ہنری جیمز۔ جیمز کی تھیم قدرے کمپلیکس ہے۔ اس نے آؤٹر لائف کی بجائے انسان کے انر موٹیوز کو پورٹرے کیا، انسائٹ پہ بات کی، اور سب سے اہم کہ اس نے ماڈرن ایج کے سب سے بڑے ٹریٹ سائیکو انالیسس کو اپنی رائٹنگز میں استعمال کیا۔ ہنری جیمز کے بڑے بڑے ورکس میں دی یوروپینز، وٹ میڈ نیو، دی گولڈن باؤل، دی ونگز آف دا ڈو اینڈ دا ایمبیسیڈرز۔ یہ تمام تر ورکس جیسا کہ آپ ان کے ٹائٹل سے اندازہ لگا سکتے ہیں انسان کے انر موٹیوز اور انسائٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ایک اہم بات جو ہنری جیمز کو بڑا ناولسٹ ماننے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ کہ جیمز کا نیریٹو سٹائل بہت امپریسو تھا۔ وہ بات کو جنرل آرگومنٹ سے شروع کرتا اور اس میں سے ایک اسپیسیفک پوائنٹ اخذ کر لیتا۔ سو ور ہنری جیمز اینڈ ارنلڈ بینٹ، جوزف کانریڈ اینڈ رڈیارڈ کپلنگ، ٹو لاسٹ ناولسٹس۔ کانریڈ کی تھیم اس کے ٹریولنگ کے شوق سے جڑی ہوئی ہے۔ اس نے کئی ممالک کے سفر کیے اور لائف کو بہت قریب سے آبزرو کیا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی رائٹنگز میں سیلف پہ بہت زیادہ بات کی، چونکہ اس نے کئی ریسز کو ڈائریکٹلی دیکھا اور انہیں ڈیپلی آبزرو کیا، اس لیے اسے ریسز کے ایٹیٹیوڈ سے خاصی سوجھ بوجھ تھی۔ علاوہ ازیں اس نے ہائر سیلف اور لوور سیلف کو کمپیئر بھی کیا، انہیں ریشل پرسپیکٹیو میں رکھا اور ساتھ ہی ساتھ کرٹیسائز کیا۔ کانریڈ کا سٹائل بہت امپریسو ہے۔ اس نے امیجری اور ریئلزم کو بہت خوبصورتی سے استعمال کیا اور ایسے پیسز کریٹ کیے جو ہر دل عزیز ثابت ہوئے، جیسا کہ کانریڈ کا مشہور زمانہ ناول ہارٹ آف ڈارکنیس۔ اس کے علاوہ ٹائفن، لارڈ جم اینڈ نوسٹرومو۔ پھر ہے رڈیارڈ کپلنگ۔ کپلنگ اور کانریڈ میں ایک مشابہت تھی، اور وہ یہ کہ یہ دونوں سیاح تھے، ٹریولنگ کے شوقین تھے اور انہی ایکسپیرینسز کو اپنی رائٹنگز میں لکھ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کپلنگ کی تمام تر رائٹنگز میں انڈیا اور انڈین پیپل کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ چونکہ انٹر ریشل پرسپیکٹیو میں بائسنس ایک فطری عمل ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کپلنگ کی سٹڈی سرفیس لیول کی تھی، اس میں زیادہ بائسنس ہی تھی۔ اینی ہاؤ، کپلنگ کے ورکس میں دی لائٹ دیٹ فالڈ، دی نولکھا، کیپٹن کوریجیس اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کم کہانی ہے ایک انڈین کریکٹر کی جسے ویل ڈیفائنڈ وے میں پورٹرے کیا گیا ہے، یعنی ایک انڈین کو جیسا ہونا چاہیے اسے آئیڈیالائز کر کے ویسا ہی دکھایا گیا ہے۔ لیٹ می سمرائز ایچ جی ویلز، تھیم اینڈ ورکس: scientific romances, domestic novels and social novels. Arnold Bennett and Henry James. Their themes, style and works: Joseph Conrad and Rudyard Kipling. Their themes, style and works. اب تک کے لیے اتنا ہی۔ We'll see you with a new topic. تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔